شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه۔ قال اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں نے اللہ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، یعنی وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کا مال لگ جائے، چاہے ان کی جان لگ جائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پھر وہ اس کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، شہادت کی موت پانے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافروں کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی شہادت کی بہت زیادہ تڑپ تھی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے، مدینہ طیبہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، اور میری موت اپنے نبی کے شہر کے اندر کرنا، میری موت تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہی شہادت ملی۔ اور اس کا واقعہ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص تھا، وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ بڑا ماہر تھا، کارپینٹر تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ کے 2 درہم دیا کرے گا، اور پھر مشورہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عمر ابن خطاب نے اس کو ماہانہ 100 درہم دینے کا فیصلہ کیا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ بڑے اچھے کاریگر ہو، بڑی اچھی اچھی چکیاں بناتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں جس کا تذکرہ ہوگا، اور یہ اس کی ایک دھمکی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اگلے ہی دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کا دن تھا۔ فجر کی نماز کے دوران اس ظالم اور ملعون شخص نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے نماز کے دوران، اور پھر بھاگا۔ کئی اور لوگوں کو، 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، کہ جن میں سے 6 شہید ہو گئے، باقی بچ گئے۔ تو ایک صحابی کے پاس جب وہ پہنچا تو انہوں نے اس کے اوپر کمبل ڈالا، اور پھر جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے، اب وہ قابو میں آ گیا ہے، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اپنے مصلے پر کیا کہ نماز انہوں نے مکمل کی، پھر اٹھایا، زخمی ہوئے، اور پھر 3 دن کے بعد یکم محرم کو اللہ کے ہاں پیش ہوئے، اور یکم محرم کو ان کی تدفین ہوئی۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کر دی، شہادت کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور پھر اپنے نبی کے شہر کے اندر ہی دی۔ اور یہ ظالم جو شخص تھا اس نے نماز کے دوران آپ پر وار کیا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی انصاف پسند، عادل حکمران تھے، اور اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھنے والے تھے۔ تو کئی ایک واقعات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے موجود ہیں، کہ جن میں انہوں نے اپنی رعایا کا کس قدر خیال کیا، اور کس قدر رعایا کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ان کے معاملے میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو آج کل کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی مستیوں کے اندر اور اپنے
لذتوں کے اندر وہ کس قدر وہ ایسے مصروف ہیں کہ عوام کا کوئی خیال نہیں. کوئی ظلم کی چکی میں پستا ہے تو پستا رہے، کوئی غریب بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی بیچارہ سیلاب کے اندر ڈوبتا ہے تو ڈوبتا رہے، اور کوئی بیمار ہاسپٹل کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے تو مرتا رہے. کوئی خیال نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران نصیب فرمائے، جو اپنی رعایا کا خیال کرنے والا ہو، بھوکوں کو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والا، اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.